بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج قرآن مجید کے خلاصے کا تیسرا پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تک ابھی مضامین کو اختصار کے ساتھ سمجھا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کا خطاب بنی اسرائیل سے، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا آیت نمبر 163 سے، اور اس میں توحید کا بیان آیا، حرمت جان، حرمت مال، روزے کا ذکر آیا رمضان کے مہینے میں، اور پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اب حج ہونا ہے، قبلہ اللہ کا گھر قرار دے دیا گیا ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، تو مسلمان وہاں جائیں گے، لیکن جب وہاں جائیں گے تو جہاد ہوگا، اس لیے کہ قریش ان کو جانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد جو سوالات پیدا ہوئے ان کے جوابات دیے۔ اسی ضمن میں حج کا بھی ذکر آیا، جہاد کا بھی ذکر آیا، انفاق کا بھی ذکر آیا۔ جب جہاد کا ذکر آیا تو پھر یہ بھی ہوا کہ ظاہر ہے لوگ اس جہاد میں شہید ہوں گے، مارے جائیں گے، تو جو بیوائیں ہوں گی ان سے دوسرے لوگ نکاح کریں گے، تو نکاح کا ذکر آ گیا، اور نکاح کے بعد پھر طلاق کا ذکر آ گیا، اس لیے کہ نکاح کے ساتھ ہی طلاق کی بھی انڈرسٹینڈنگ جڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد بیواؤں کے معاملات زیر بحث آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی درمیان میں نماز کی اہمیت کی کہ یہ سارے احکام جیسے روزے سے متعلق جوڑا تھا کہ روزہ رکھ کے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اسی طرح سے نماز پڑھو گے تو اللہ کی یاد تازہ رکھو گے اور اللہ کی شریعت پر عمل کرو گے، اور آخر میں جہاد کا ذکر پھر شروع ہوا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اختلافات مذہبی کیوں ہوتے ہیں، لوگ نئے آنے والے پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے ہیں۔ آیت الکرسی میں توحید کا بیان آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اپنے قانون کو بیان کیا ان آخری آیات میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی۔ اب شروع ہوا مضمون دوبارہ انفاق کا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے دو آیات پیش کر رہا ہوں جو 261 اور 262 ہیں۔ ان لوگوں کی تمثیل جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کے مانند ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور اس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑی گنجائش والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے اس انفاق کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی یہ کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس ربا کے بیان کے بعد جو آیت نمبر 261 سے 274 تک چلا، ہم دیکھتے ہیں کہ 275 آیت سے آگے ربا کی مذمت، ربا کی حرمت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ جو متضاد اپوزٹس ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرے کو، تاکہ دو متضاد چیزوں کے سامنے آنے کے نتیجے میں بات اور کھلے۔ جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے، اہل جنت کا ذکر ہے تو اہل جہنم کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اگر انفاق کا ذکر ہے تو پھر اس کے بالکل الٹ ربا کا ذکر ہے۔ ربا ظاہر ہے کہ وہ برائی ہے کہ جس میں بجائے اس کے کہ انسان دوسرے انسانوں کی ہمدردی میں ان کو اپنا مال دیں کہ وہ اس کو استعمال کریں اپنے اوپر، لوگ بعض اتنے زیادہ اپنے دل میں مال کی محبت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو مال دیتے ہیں تو وہ بھی قرض پہ دیتے ہیں اس کی ضرورت کے ہوتے ہوئے، اور قرض پر دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جب قرض واپس ہوگا
تو زیادہ ان کو مال ملے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے کنڈیم کیا، اور ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آیت نمبر 279، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو اب جتنے ربا سود کے معاملات ہیں سب کے سب ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب اس کے بعد مسلمان معاشرے میں ربا سود کے معاملات نہیں ہوں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم کسی کا حق مارو نہ تمہارا حق مارا جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ در حقیقت یہ اعلان ہے کہ اگر لوگوں نے سود کا کاروبار نہیں چھوڑا تو مسلمان ریاست جس کی سربراہی اللہ کے رسول کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیت آئی ہے کہ جو قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، جس کو آیت دین کہتے ہیں، آیت نمبر 282، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر قرض کا لین دین ہوگا تو چاہے چھوٹا قرض ہو چاہے بڑا قرض ہو، اس کو تم لازماً لکھو گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر معاملہ سفر کا ہو اور لکھنے کا کوئی بندوبست نہ ہو تو پھر رہن قبضے میں دے دی جائے گی اس شخص کے کہ جس نے قرض دیا ہے، یعنی چونکہ لکھنے پڑھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی قانونی چارہ گوئی نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک سیکیورٹی کے طور پر رہن دے دیا جائے گا۔ اور اس ضمن میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اس معاملے میں گواہی کو چھپائے گا کہ انہوں نے اتنا رہن دیا اور اتنا قرض تھا، اور ظاہر ہے کہ لوگ گواہ ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ آثم قلبہ ومن یکتمھا، جس نے اس کو چھپایا، فإنہ آثم قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ یعنی ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس سے کہ انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے نماز پڑھ کے، وضو کر کے، توبہ استغفار کر کے۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس سے کہ دل گناہ گار ہو جاتا ہے، پھر انسان توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا بالکل اختتام ہے، اور اس میں جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے سورہ آل عمران کے معاملے میں بھی ایک دعا ہے کہ جس پر کہ سورہ مبارکہ کا خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 286، آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک پائے گا جو کمائے گا اور بھرے گا جو کرے گا۔ اہل ایمان کی دعا ہے، اے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بار نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ لاد جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، بس کافروں کے مقابل میں ہماری مدد کر۔ اس پر یہ عظیم سورہ مبارکہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو سورہ بقرہ کی جوڑا سورہ ہے وہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جوڑے ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہوا، سورہ آل عمران میں بھی آغاز الف لام میم سے ہوا۔ یہ ان دونوں سورتوں کے قرآنی نام۔ آیت نمبر 7 میں اس سورہ مبارکہ کے ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے نتیجے میں قرآن کے بہت سے مقامات سمجھ میں آتے ہیں، اور اگر انسان اس آیت کو نہ سمجھ پائے یا اس کو اہمیت نہ دے تو پھر قرآن کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کا مضمون سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری جس میں محکم آیات ہیں جو اصل کتاب کا درجہ رکھتی ہیں، اور دوسری کچھ آیتیں اس میں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ کجی ہے وہ اس میں سے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت
اور ماہیت معلوم کریں۔ حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب ہی کے پاس سے ہیں، اور یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ متشابہات آیات وہ آیات ہیں کہ جو اس دنیا کو بیان کرتی ہیں کہ جن کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، چنانچہ ان کے لیے بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ متشابہ اسلوب آیات کو پیش کیا جائے، یعنی تشبیہ، استعارہ یا میٹافر اس انداز میں۔ تو جو لوگ علم پختہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے جس کے تحت ایسا کیا گیا، وگرنہ اس کی اصل حقیقت جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، جنت کو، جنت میں نہروں کو، جنت میں میووں کو وغیرہ وغیرہ، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اہل ایمان کی دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش، بے شک تو ہی نہایت بخشنے والا ہے، انک انت الوہاب۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ اصل میں تمہید ہے اس بات کی کہ اب مسلمانوں کو، بنی اسماعیل کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلبہ حاصل ہونے والا ہے کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل اب اللہ کی نگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیں گے کہ جو اللہ کے نمائندوں کا مقام، اور اس کے نتیجے میں ان کو بادشاہت بھی مل جائے گی۔ تو فرمایا کہ دعا کرو اے مسلمانوں، دعا کرو، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردہ سے اور ظاہر کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس پر چاہتا ہے اپنا بے حساب فضل کرتا ہے۔ یہ گویا کہ دعا کے پیرائے میں ایک خوشخبری دے دی کہ اب یہ معاملہ تو ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آخر ایسا کیوں ہوگا، اصول کیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اہل عالم کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ انتخاب اولاد ابراہیم کا تھا، محض بنی اسرائیل جو اولاد اسحاق، اولاد یعقوب ہیں، صرف ان کا نہیں تھا بلکہ اولاد ابراہیم کا تھا۔ چنانچہ اسی اولاد ابراہیم میں عمران یعنی مسیح علیہ السلام کے نانا اور مریم علیہ السلام کے والد بھی ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان کا بھی انتخاب ہوا کہ اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ فرمائے ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے جو انتخاب اس نے کیا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا، بالخصوص نصارہ سے، اور ان کو دعوت دی اور ان کو یہ بتایا کہ جو پیغام مسیح علیہ السلام لے کر آئے وہی پیغام قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے۔ اب تم لوگوں کو کہ جو پچھلے پیغمبروں کو مان رہے ہیں، تمہاری یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ تم اب اس کلام کو کہ جو اسی سلسلے کا آخری کلام ہے، سب سے زیادہ محفوظ کلام ہے، تم اس کو مانو اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل رہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا مریم، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے بارے میں بہت سی تفصیلات بتائیں، اور مثال کے طور پر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ بیان کیا تو یہ بات درمیان میں بیان کی کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے اے پیغمبر جب وہ اپنے قرے ڈال رہے تھے
کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور تم اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے تمہارے پاس یہ معلومات آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں ان کو یہ بتایا کہ اہل کتاب کو جو دعوت دی جائے گی، وہ دعوت اس بنیاد پر دی جائے گی کہ جو ان کے اور ہمارے مسلمانوں میں مشترک کامن ہے۔ تو فرمایا کہ کہہ دو اے اہل کتاب، اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ یہی دعوت دینے کا صحیح طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل کتاب میں سے لوگوں نے سازش کرنی شروع کر دی۔ آیت نمبر 72 اور 73 میں یہ بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح مسلمان ہوں اور شام کو اعلان کریں کہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں، تاکہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کمزور پڑ جائیں کہ بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد یہ دین چھوڑنے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ تو یہ سازشی ذہن تھا کہ جو ان کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد جب یہ خطاب ان سے پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم ان اہل کتاب کی باتوں میں نہ آنا، اور جو اللہ کا پیغام تمہیں ملا ہے اس کی تم قدر کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ چنانچہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور منتشر نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ہدایات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم راہیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی آیت نمبر 113 میں سے آگے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بارے میں مذمت کے مضامین بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک طرح ہے۔ آیت نمبر 113 میں فرمایا سب اہل کتاب یکساں ایک طرح کے نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ اللہ سے کیے ہوئے عہد پر قائم ہے، یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت اور سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی بہت تعریف کی کہ اچھے لوگ بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بالآخر چونکہ وہ اچھے تھے ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے غزوہ احد کے واقعات کو پس منظر میں رکھ کر ان کو ہدایات دی اور ان کو بتایا کہ جو معاملات تمہارے ساتھ ہوئے اس میں کیا اللہ کی حکمت تھی اور کہاں کہاں تم سے کوتاہی ہوئی اور کیوں ہوئی، تاکہ آئندہ کے لیے مسلمان اپنی اصلاح کر سکیں۔ چنانچہ آیت نمبر 121 اور 122 یہ ترجمہ پڑھ کے میں آج کا یہ خلاصہ ختم کروں گا۔ فرمایا اور یاد کرو جب کہ تم اپنے گھر سے نکلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر معمور کرنے کے لیے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ ہم اس سورہ مبارکہ کا بقیہ حصہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔